اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک ایک نشست میں کیا، پارٹ 1 کے نام سے میری وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا آج دوسرا حصہ یا پارٹ 2 وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان مقفل کمروں سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، تالے خود بخود کھلتے ہیں، دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، عزیز مصر سامنے آتا ہے، تو جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوتی ہے تو مصلحت کے پیش نظر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تمام قیدی، تمام لوگ، چوکیدار آپ کے معتقد ہو جاتے ہیں، آپ کی تقوی و طہارت اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، مشروب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اسے چیل کوے وغیرہ نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پیغمبر خدا تھے، آپ نے خدا دا صلاحیت سے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بادشاہ کو پانی پلا رہا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر بحال ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کو پانی پلایا کرتا تھا، مشروب پلایا کرتا تھا، اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا اور چیل کوے وغیرہ تمہاری سر کو، لاش کو نوچے گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص جس کے لیے حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، ڈیوٹی پر بحال ہو جاؤ گے، وہ ڈیوٹی پر بحال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا ذکر بھی بادشاہ سے کرنا کہ ایک بے قصور و بے گناہ آدمی قید خانے کے اندر ہے، لیکن وہ بھول گیا اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا۔ عرصہ دراز گزرا تو بادشاہ مصر نے، ریان نے ایک خواب دیکھا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ 7 موٹی تازی گھائیں 7 دبلی پتلی گھائیوں کو نگل جاتی ہیں، پھر بہت سارا سبزہ ہوتا ہے اور وہ خشک سبزہ اسے کھا جاتا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا، بادشاہ نے معبرین کو بلایا، کسی کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی، تو اس وقت اس ساقی کو جس نے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا یاد آیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے کریمانہ اخلاق، ان کا تقوی و طہارت، پاکیزگی اور ان کی تعبیریں ساری بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو فوراً بلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جب پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ جو الزام مجھ پہ لگایا تھا اس سے میں بری و ذمہ نہ ہو جاؤں اور اس حق کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان تمام خواتین کو جو سیب کاٹنے کے لیے بلائی گئی تھی ان کو بلایا، زلیخا کو بھی بلایا، اور ان سے جب پوچھا ان تمام نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں۔ چنانچہ جب آپ کی پاک دامنی سب کے اوپر عیاں ہو گئی اور عورتوں نے کہا وہ مکر اور فریب ہمارا ہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ دربار مصر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود آ کے بادشاہ کو اس کا خواب جو تھا ہو بہو لفظ با لفظ سنا دیتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب یہ مشکل کام کون کرے گا، یعنی 7 سال اناج کو ذخیرہ کرنا، محفوظ کرنا، یہ کون کرے گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام بھی میں ہی کروں گا۔ بادشاہ نے بخوشی یہ ذمہ داری یوسف علیہ السلام کو سونپ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا داد صلاحیت سے بڑے احسن طریقے سے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ چنانچہ جب 7 سال فراغی کے، خوشحالی کے، سبزے کے گزر گئے تو قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، عقل مندی اور دانائی کے ساتھ آپ نے غلے کی تقسیم شروع کر دی۔ چنانچہ اب یہ قحط سالی مصر سے پھیلتی ہوئی پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ اب دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی بادشاہ مصر کے پاس، دور دراز سے لوگ مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اسی دوران عزیز مصر نے تمام خزانوں کا متصرف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر عزیز مصر انتقال کر گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی عقل مندی اور خدا دا صلاحیت سے ملک کو چلا رہے تھے۔
جب دور دراز تک قحط سالی پھیلی تو کنعان سے آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہ پہچانا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب جو میزبانی کی، شاہی مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا، اور جاتے وقت بغیر انہیں بتائے ان کے غلے کے اندر ان کے اونٹوں نے جو بوجھ اٹھایا تھا اس کے اندر ان کی رقم بھی واپس کر دی۔ اور یوسف علیہ السلام فرمایا آئندہ پھر آنا، لیکن آئندہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا اخلاق اور ان کا بیہیو اپنے والد گرامی کو بتایا، اور جب اناج کھولا تو پیسے بھی واپس مل گئے۔ تو پھر ان کے سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کو منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اس طرح ہمیں غلہ بھی زیادہ مل جائے گا اور ہم اس سے جو وعدہ کر کے آئے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے کی طرح اب بنیامین کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا ہم ضروری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی حفاظت کرو گے کہ جیسے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے منت سماجت کی، تو بہرحال ان کی منت سماجت کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا بنیامین کو۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار مبارک تھی، امامہ شریف، وہ بھی بطور ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ آپ نے عزیز مصر کے نام بھیجا۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو انہیں تحفہ بھی بھیجا۔ چنانچہ تمام بھائی یہ تحفہ لے کے اور بنیامین کو ساتھ لے کے غلے لینے کی غرض سے، اناج لینا کی غرض سے وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بڑے تندرست اور توانا اور طاقتور تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ تم نے جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں جانا ہے تو اکٹھے دروازے سے نہیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا ہے، اس سے یہ تھا کہ وہ نظر بد سے بچ جائیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ان کے ساتھ بہت ہی ان کی خاطر مدارت کی، ان کی خدمت کی، لیکن اب بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اب اس کا ہیلہ یہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جو گندم ماپنے کا آلہ تھا وہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ اس شریعت کے اندر یہ چور کی سزا تھی کہ چور کو جس کی چوری کی جاتی تھی اس کو اس کے سپرد کر دیا جاتا تھا، اس لیے آپ نے یہ ہیلہ استعمال فرمایا۔ جب سامان دیکھا گیا تو بنیامین کے سامان سے وہ گندم ماپنے والا آلہ نکلا، تو پھر حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا پڑا۔ بڑی منت سماجت کی انہوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سامان سے یہ چیز نکلی ہے، اب ان کو میرے پاس رہنا پڑے گا۔ تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں نے طنزاً کہا کہ بنیامین تم نے چوری کی ہے، تمہارا بھائی بھی پہلے ایسا ہی تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے چور کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی یوسف علیہ السلام کو اس لیے چور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی پھپھی کے پاس رہتے تھے، ان کی پھپھی کو ان سے بڑی بے حد پیار تھا، وہ چاہتی تھی میرے پاس ہی رہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام والد گرامی کے بھی آپ نور نظر تھے، بڑی محبت تھی انہیں ان سے، تو جب اپنی بہن سے لینے گئے یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ نے انہوں نے کہا میرے پاس رہنے دو، تو ان کی پھپھی نے یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ نے ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہیلہ یہ کیا کہ ان کی پھپھی کے پاس غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تبرک تھا، کمر بند، وہ ان کے پاس تھا جو کہ فیملی کے بڑے ممبر کے پاس ہوتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ ہی فیملی کی بڑی ممبر تھی، تو ان کے پاس یہ تبرک موجود تھا۔ انہوں نے وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ جب سامان دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے سامان سے وہ کمر بند نکلا، تو یوں اس شریعت کے مطابق جو چور کی سزا تھی وہ یہ کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جاتا تھا، تو یوں پھر کچھ اور مدت تک وہ یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے پاس رہے۔ یہ انہوں نے ہیلہ کیا تھا۔ اسی بنا پر بھائیوں نے طنز کیا کہ بنیامین تم نے چوری کی ہے، تمہارا بھائی بھی چور تھا، لیکن حقیقت حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ بنیامین کو رکھ دیا گیا، تمام بھائی جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پلٹے اور جا کے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خط لکھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خاندانی شرافت، سیادت
آپ کو بتائی اور کہا کہ ہمارے گھر والوں سے چوری کا یہ کام تصور ہی نہیں ہو سکتا، بالخصوص بنیامین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں خدمت، یوں خط و کتابت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو کہا کہ آپ آئندہ جب میرے پاس آئیں تو اپنے تمام گھر والوں کو، بالخصوص والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو بھی میرے پاس لے کے آئیں۔ چنانچہ آئندہ پھر یعقوب علیہ السلام اور تمام آپ کے بھائی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور پھر اس سے قبل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حقیقت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتا چکے تھے، اپنے سر سے دستار مبارک اتاری، اور پھر جب انہیں تفصیل بتائی تو پھر وہ بڑے شرمندہ اور شرمسار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سند بھی دکھائی جو انہوں نے مصر جاتے ہوئے تاجروں کو لکھ کے دی تھی کہ ہم اسے آپ کو بیچ رہے ہیں، وہ سند بھی دکھائی ان کی لکھی ہوئی، بڑے وہ شرمندہ ہوئے۔ یہ حقیقت حال اس سے پہلے کب کھل چکی تھی۔ تمام بھائی یعقوب علیہ السلام والد گرامی کو لے کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے گلے لگ کے دیر تک آپ آنسو بہاتے رہتے ہیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں، تمام بھائی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یوں وہ تعبیر جو ہے جو آپ نے خواب پہلے دیکھا تھا، یوں وہ تعبیر جو ہے وہ اس کی یوں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی شاہی خادموں کے ساتھ بازار مصر سے گزر رہے تھے تو حضرت زلیخا بھی وہاں پہ موجود تھی۔ حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو یوں حاکم وقت دیکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کی کیا شان ہے کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے اور اپنا کہاں ماننے کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام جب یہ کلام سنا تو کہا کہ یہ عام بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خاص انسان ہے۔ چنانچہ وہ زلیخا تھی، اللہ کا حکم ہوا تو اس وقت بادشاہ مصر جو ہے وہ زندہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ دو صاحبزادے، ان کا نام افراہیم اور منصا تھا، اور بیٹی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ افراہیم کے بیٹے تھے نون، اور نون کے بیٹے تھے یوشع، یوشع بن نون۔ تو یوں کم و بیش 120 یا 130 سال زندگی پانے کے بعد پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر آپ اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔